پتا تھا کہ بڑے میاں اس کے جیب کی آپ گھڑی ہیں، بڑے میاں چھوٹے میاں میں ماشاءاللہ اس کے ہاتھ کی چھڑی ہیں. اور پھر مولانا فضل الرحمان اور مریم صفدر نے جو باتیں کی، ان کو کتنے نوٹس ملے؟ آج مجھے نوٹس دے رہے ہو. الیکشن کمیشن نے اپنی جو رپورٹس بنائی اس میں جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حق میں جو ڈیٹا تھا اس کو اس سے غائب کر دیا گیا. فیصلہ کر چکے تھے کہ ہم نے ای وی ایم کے خلاف رپورٹ دینی. یہ جو بل ہے یہ اب جوائنٹ سیشن میں پیش ہوگا تو ایز اے بل لا کے طور پہ پروو ہوگا. 2023 کے انتخابات اصلاحات کے بعد ہی ممکن ہوں گے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. انہوں نے ایک غیر سرکاری طور پہ لسٹ دے دی 37 پوائنٹس کی. اس کو اگر ہم نے جب تجزیہ کیا تو وہ 27 پوائنٹس الیکشن کمیشن کی اپنے خلاف ایک چارج شیٹ تھی. یہ بات ٹالنا چاہتے ہیں 2028 پہ، وہ ہم کرنے نہیں دیں گے. آرڈیننس کے ذریعے نیتی پر مبنی آپ قوانین میں تبدیلی نہیں کر سکتے. من مانی کے لوگوں کو جو آپ کی باتیں سنتے ہوں وہ چیئرمین نیب پاکستان کو قبول نہیں. صاحب کے نظام کی حقیقت اس امر سے واضح ہوئی ہے کہ حکومت مکمل طور پر یہ سمجھتی ہے کہ اگر یہ چیئرمین نیب نہ ہوا تو ہماری کوئی سننے والا نہیں ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹائم وتھ ٹی ایم. میں ہوں طارق محمود. 2 روز سے گزشتہ جو وفاقی وزراء ہے ان کے بڑے ہی تند و تیز بیانات الیکشن کمیشن کے حوالے سے. گزشتہ روز شبلی فراز صاحب نے، فواد چودھری صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ در حقیقت سپریم کورٹ کے جو ڈائریکشن ہے ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے وہ اس ڈائریکشن پر عمل درآمد نہ کر کے توہین عدالت کا مرتکب ہو رہا ہے. ان کے خلاف عدالت بھی جا سکتے تھے لیکن ہم نے تحمل کا مظاہرہ کیا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جی انتخابی اصلاحات کے بعد ہی الیکشن ہوں گے 2023 کے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہے. آج پریس کانفرنس کی اعظم سواتی صاحب نے، بابر ایوان صاحب نے اور اعظم سواتی صاحب جنہیں الیکشن کمیشن کی جانب سے شو کاز نوٹس بھی جاری ہوا ہے فواد چودھری صاحب کے ہمراہ، آج ایک مرتبہ پھر انہوں نے الیکشن کمیشن کو میاں برادران کی ہاتھ کی گھڑی اور چھڑی قرار دیا. پھر یہ بھی کہا کہ روک سکو تو روک لو، ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اس طرح کی بہت ساری باتیں. وہ کہتے ہیں جی ہارتا وہ ہے جو ہار مانتا ہے، ہم نے ہار نہیں ماننی. ساتھ ساتھ جو اپوزیشن ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کی حمایت میں صف آرا نظر آ رہی ہے. ان کی جانب سے بھی بیانات آئے کہ حکومت الیکشن کمیشن پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہی ہے، اسے دباؤ میں لانے کی کوشش کر رہی ہے جو وہ کہ ہونے نہیں دیں گے. دوسرا اہم معاملہ چیئرمین نیب کی تقرری، وہ بھی ایک موضوع بحث ہے. شاید خاقان ابائی صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، وہ کہتے ہیں کہ آرڈیننس اگر لایا گیا تو ہم عدالت سے رجوع کریں گے. معاملہ یہ ہے کہ وفاقی وزراء یہ کہہ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ چونکہ شہباز شریف صاحب نیب کے ملزم ہیں لہٰذا ان سے چیئرمین نیب کے حوالے سے مشاورت ہم کیسے کریں. گو کہ اس کے اوپر دیگر آرگومنٹ بھی سامنے آئے ہیں. احمد بلال محبوب صاحب نے کہا کہ بھئی مجرم ہونا اور ملزم ہونے میں فرق ہے، لہٰذا قانونی جو اور آئینی جو تقاضا ہے وہ پورا نہیں ہوگا اگر شہباز شریف صاحب سے یعنی لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت نہیں ہوتی. ایک اور اہم معاملہ وہ رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گزشتہ 3 سالوں کے دوران بیرون ممالک سے جو تحفے ملے تھے اس کی ڈیٹیل مانگی گئی تھی. کیبنٹ ڈویژن نے اس کا جواب دیا کہ اس سے ملکی وقار مجروح ہو سکتا ہے، یہ معلومات فراہم نہیں کی جا سکتی. تو یہ معاملہ بھی عدالت میں چلا گیا. آج کے پروگرام میں انہی موضوعات کے اوپر گفتگو کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پی ڈی ایم کے ترجمان، جمعیت علماء اسلام کے رہنما محترم جناب سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب. مجھے جوائن کر رہے ہیں کراچی سے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما سینیٹر شہادت ایوان صاحب، اور میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی اور پارلیمانی سیکرٹری فائنانس کے محترم جناب مخدوم زین قریشی صاحب. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ. حافظ صاحب، جو آج پریس کانفرنس آپ نے بڑا سخت رد عمل بھی دیا اعظم سواتی صاحب کی پریس کانفرنس پہ اور بابر ایوان صاحب کی، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں کہ یہ پریشرائز کر رہے ہیں اور آخر یہ معاملہ کس جانب بڑھ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حافظ صاحب، بنیادی اصل مسئلہ کیا ہے؟ حکومت کیوں غصے میں؟
حکومت اس لیے غصے میں ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو دن بدن ایک آزاد اور خود مختار ادارہ ثابت کرنا چاہتی ہیں. وہ کچھ ایسے فیصلے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ یہ فیصلے واقعی دباؤ سے ہٹ کے انہوں نے یہ فیصلے کیے، جس میں ڈسکا کے حوالے سے ایک رپورٹ شاید ایک ہفتے میں آنے والا ہے، اور ساتھ فارم فنڈنگ کا جو فیصلہ ہے وہ بھی شاید محفوظ ہے، وہ بھی وہ سنانے والا ہے. لہذا بنیادی طور پر وہ چاہتے ہیں عمران خان رجیم اور پی ٹی آئی کی حکومت کہ آنے والے الیکشن چیف الیکشن کمشنر جو موجود ہے ان کی سربراہی اور ان کی موجودگی میں نہ ہو. تو وقت سے پہلے ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو متنازع بنایا جائے. جب وہ فیصلے صادر کرتے ہیں تو یہ کہیں گے کہ یہ تو ہم نے یہ کہا، اس کے رد عمل میں چیف الیکشن کمشنر نے یہ کچھ کیا ہے. اس لیے انہوں نے ان کی ذات کو نشانہ بنایا ہے، ان کی کردار کو نشانہ بنایا ہے اور ادارے پر تنقید کی ہے پارلیمنٹ پر بیٹھ کے. اب چیف الیکشن کمشنر کی ان کا جرم کیا ہے؟ انہوں نے انتخابی اصلاحات اور EVM پر 37 سوالات اٹھائے. بابر اعوان صاحب قانون کے ماہر ہے، آپ وہاں بیٹھے، اور اعظم سواتی وہاں بیٹھے، حالانکہ اس کا کوئی سروکار نہیں. آپ تو ریلوے کے منسٹر ہیں، آپ اس میں کوئی بہتری دکھائی عوام کو کہ میں نے یہ بہتری لا کے ریلوے میں کی ہے. لیکن انہوں نے سوالات کا جوابات دینے کے بجائے انہوں نے گالیوں کی بوچھاڑ کی، ان کی تذلیل اور بے توقیری کی. ادارے کو اور ادارے میں افراد ذمہ دار کو جہنم میں جانے، ادارے کو آگ لگانے، اور ادارے کے جو ذمہ دار ہیں انہوں نے پیسے پکڑے. آج پھر بابر اعوان اور اعظم سواتی نے چھڑائی کی، نشانہ بنایا ادارے کو اور الیکشن کمیشن کو، اور یہ کہا کہ روک سکتے ہو روکو، آپ بڑے میاں کی ہاتھ کی گڑی ہو اور چھوٹے میاں کی ہاتھ کی چڑی ہو. اس قسم کی باتیں کرنا اور وہ لوگ کرتے ہیں جو عمران خان کہتے ہیں کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ جیسا بناؤں گا. ریاست مدینہ میں حضرت ابوبکر صدیق سے بھی سوال کیا جا سکتا تھا، حضرت عمر فاروق سے بھی، اور یہاں تک ایک عام آدمی بدو سارائی آدمی نے ایک بڑے جم غفیر میں کھڑے ہو کے کہا کہ اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے، قانون تو قرآن و سنت پیغمبر کی، اگر آپ قانون کے مطابق چلیں گے، سیدھا چلیں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ قانون سے ہٹ کے چلیں گے تو انہوں نے میاں سے وہ تلوار نکال کر کہا کہ اس تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے، مقابلہ کروں گا. تو اب صورتحال یہ ہے کہ حکومت کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اداروں کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، خود مختار بنانا چاہتے ہیں. لیکن کیا خود مختاری یہ ہے کہ تم اداروں کو گالی دیتے ہیں؟ کیوں آپ کی مرضی کے ادارے چاہتے ہیں؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ہاتھ کی گڑی ہے اور ہاتھ کی چڑی ہے، تو پھر میں یہ کہہ سکتا ہوں کیا چیف الیکشن کمشنر یہ آپ کے ہاتھ میں بلہ ہے؟ جہاں بھی آپ گمائے چکا مارتے چوکا مارتے امپائر ساتھ ملا کے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا PDM پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ میں شامل 8 جماعت ہے، وہ ادارے کی خود مختاری، آزادی، آئین اور قانون کے ساتھ کھڑی ہے. زین قریشی صاحب، حافظ حمداللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ چونکہ 2 معاملات ایسے ہیں جو سر پر تلوار کی صورت میں لٹک رہے ہیں، ایک فورن فنڈنگ کا معاملہ جس کا ڈیسیجن ایکسپیکٹڈ ہے، دوسرا ڈسکا کی رپورٹ جو کہ منظر عام پہ آ جائے گی شاید 1 ہفتے کے اندر. تو آپ پہلے سے الیکشن کمیشن پہ چڑھائی کر رہے ہیں تاکہ ان کو باعث قرار دے دیں، کل کو وہ آپ کے خلاف کوئی فیصلہ کہیں تو آپ کہیں کہ جی یہ ہمارے خلاف تھے. اس وجہ سے یہ جو توپوں کا رخ ہے حکومت کا وہ الیکشن کمیشن کی جانب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طارق صاحب، سب سے پہلے تو بڑا آپ کی مہربانی، آپ نے شو میں دعوت دی. ایسا قطعاً نہیں ہے، یہ ہتھ کنڈے اپوزیشن کے ضرور ہو سکتے ہیں. حکومت نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی. ہم نے تو ہمارے حق میں آئے یا خلاف آئے، جو بھی قانون کہتا ہے ہمیشہ قانون کا ساتھ دیا ہے. ہمارے پہ اکثر یہ الزام لگے جاتے تھے کہ جی JIT رپورٹس ہوں گی، کبھی پبلک نہیں ہوں گی، ان کی جماعتوں کے سینئر ممبران کے ان میں نام ہے. لیکن آپ نے دیکھا کہ جب اصول کی بات آئی، جب حق کی بات آئی، جب قانون کی بات آئی، تو وزیر اعظم نے یہ نہ پرواہ کرتے ہوئے کہ اس میں کس کا نام ہے اور کس کا نہیں، ان کو پبلک بھی کیا اور ان کو کیفر کردار تک بھی پہنچایا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اپوزیشن ہے، اپوزیشن کرنا ان کا کام ہے، جملے کسنا ان کا کام ہے، بھائی اس میں حقیقت کوئی نہیں ہے.
زین صاحب تو یہ اتنی سخت زبان، کیونکہ مطلب آپ بھی، آپ کے والد صاحب بھی ہمیشہ بڑے تحمل کے ساتھ، مفاہمت کے ساتھ اور ایک رواداری کی سیاست، جو اتنی سخت لب و لہجہ جو فیڈرل منسٹرز کا نظر آ رہا ہے، تو یہ پارٹی کے اندر سے مطلب یہ ایک پالیسی کے تحت ہے یا کچھ لوگ جذباتی ہیں، نہیں ہونا چاہیے، اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ حافظ صاحب، ہر کسی کا میرے سمجھنے میں انداز بیان اپنا ہوتا ہے، اور اگر کسی ایک وفاقی وزیر کا اگر کوئی ایسا بیان آتا بھی ہے، ویسے پہلی بات تو میں نے کوئی ایسا، مجھے نہیں پتا کہ اس بیان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، میں نے ایسا کوئی بیان سنا نہیں ہے، بٹ اگر کوئی آتا بھی ہے تو وہ حکومت کی پالیسی نہیں ہو سکتی، کسی ایک فرد واحد کی اوپینین ضرور ہو سکتی ہے، اور آپ کو پتا ہے اور آپ نے اس کی خود نشاندہی کر دی ہے کہ میری یا میں اپنے والد کے لیے بھی کم از کم یہ کہہ سکتا ہوں، کبھی بھی اپروچ یہ نہیں رہی ہے کہ سخت لہجہ ہونا چاہیے یا غیر پارلیمانی لہجہ ہونا چاہیے. میں تو ہمیشہ، اور آپ کے پروگرام میں کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم تو اس چیز کے قائل ہیں کہ پارلیمان میں گفتگو جو ہے وہ ایک نوعیت کی ہونی چاہیے اور کنسنسس بلڈنگ ہونی چاہیے، اور اس میں حکومت کو اپنا کردار بھی ادا کرنا چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنا چاہیے. تو میں بذات خود جو ہے سخت لہجہ یا غیر پارلیمانی زبان کے تو قائل بالکل بھی نہیں. جو میرا اشارہ زین صاحب اس طرف ہے جہاں وہ اعظم سواتی صاحب کہتے ہیں جی آگ لگا دینا چاہیے، پیسے پکڑے میں ہیں، آج انہوں نے کہا جی ان کی ہاتھ کی گھڑی اور چھڑی ہے اور روک سکو تو روک لو، میرا اشارہ اس جانب ہے. کسی ایک وزیر کی یہ بات کا موقف ہو سکتا ہے، لیکن یہ قطعاً حکومت کی پالیسی نہیں ہے. ٹھیک، تو پھر حکومت نوٹس کیوں نہیں لیتا؟ حافظ عبداللہ صاحب کہہ رہے ہیں حکومت کو تو پھر نوٹس لینا چاہیے اگر پالیسی نہیں ہے. خان صاحب اب زین صاحب کو مشکل میں ڈال رہے ہیں. شہادت احمد صاحب، زین صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، آپ پہلے بھی ایک دفعہ تھے ایک پروگرام میں، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے. زین صاحب نے ہمیشہ اسی طرح کی بات کی ہے جو آج بھی وہ کر رہے ہیں کہ بیٹھ کے پارلیمان کو فیصلہ کر لینے دیں، اور اگر انڈیویجولی کوئی شخص اگر سخت زبان استعمال کرتا ہے تو وہ حکومت کا موقف نہیں ہے. السلام علیکم طارق صاحب. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اور الیکشن کمیشن موجودہ حکومت ہی جو ہے سب دوستوں کی مشاورت کے ساتھ جو ہے نا یہ ان کو الیکشن کمشنر اپوائنٹ کیا گیا ہے. باقی جتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں، جس قسم کی باتیں آپ نے دہرائی ہیں بار بار، کہ اگر کوئی ایک آدمی جذباتی ہے اور اس وقت وہ وزارت بھی سنبھال رہا ہے، پارلیمان بھی بیٹھا ہوا ہے، تو اس کو یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ خالی کسی نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ کا بت جو ہے توڑ دیں گے، تو وہاں آپ دیکھیں کہ ہاشمی صاحب کے ساتھ کیا ہوا، دانیال صاحب کے ساتھ کیا ہوا، طلال صاحب کے ساتھ کیا ہوا. تو الیکشن کمیشن نے نوٹس دیا ہوا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس ایشو کو قانون کے مطابق چلنے دیں، اور قانون اپنا راہ لے گا. الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ اگر اس قسم کی کوئی بات کرے وہ کنٹیمپٹ بھی ہو سکتا ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کیا ہم اپنے معاشرے میں لوگوں کو سکھا سمجھا رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت حکومتی عہدیداران، حکومتی سیاستدان وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہیں. انہیں یہ ریسنٹلی جو کنٹونمنٹ کا الیکشن بھی ہوا ہے اس کے اوپر بھی آپ نے رپورٹنگ دیکھی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے کتنی میٹنگز کی ہیں اور کس قسم کے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا ہے. تو اب بات یہ ہے کہ کسی طریقے سے یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی سے ٹسا لے کے کوئی ایکسکیوز بنانا چاہتے ہیں، اور باقی سلسلے یہ رہ گئے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اداروں کی عزت کریں گے، اداروں کو چلنے دیں. آپ یہ دیکھ لیں پچھلے ایک الیکشن میں پرائم منسٹر صاحب نے پارلیمنٹ کے اندر کھڑے ہو کے الیکشن کمیشن کو جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، اب لوگ جس طریقے سے ان کے خلاف جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں قابل مذمت ہے. اور کم از کم حکومتی پارٹی جو ہے اس کی طرف سے اس قسم کی کوئی صورتحال جو ہے سامنے نہیں آنی چاہیے. باقی جس طریقے سے حافظ صاحب نے فرمایا، ہم سب لوگوں نے مذمت کیا. پاکستان کے ٹوٹل عوام جو ہیں وہ حکومتی اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کو شدت سے کنڈم کرتی ہیں. اور ہم سمجھ ٹھیک شاہد صاحب. حافظ صاحب، یہ کل تو آج جو اعظم سواتی صاحب نے ایک بات یہ کی، یہ کل آپ خود تنقید کرتے تھے، مولانا فضل الرحمان نے الیکشن کمیشن پہ تنقید کی، مریم صاحبہ نے کی، دوسرے لوگوں نے کی. الیکشن کمیشن وہاں پہ خاموش رہا، حکومت کو جو ہے نا وہ نوٹسز جاری کر. دیکھیے بات، اگر مولانا صاحب کی جتنی بھی تقاریر ہے آپ اٹھا کے دیکھیے، اسی طرح مریم کی، میں کیونکہ پی ڈی ایم کا ایک اسپوکس مین ہوں، میں سب کا دفاع کروں گا، یہ میری ذمہ داری ہے. خواہ مریم بی بی ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب ہو، چونکہ وہ پی ڈی ایم کی قیادت کر رہے، ایک ذمہ دار قیادت ہے، ایک ذمہ دار سیاستدان ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا نے کہا ہوگا کہ الیکشن کمیشن کے
جو اختیارات ہیں انہوں نے ان اختیارات کو صحیح طریقے پہ استعمال نہیں کیے، یعنی ایک پارلیمانی الفاظ پر مشتمل ایک ایسی رائے قائم کی۔ ان دونوں کی جو نام اعظم سواتی نے لیے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لے کر، مریم نواز بی بی کا نام لے کر، مقصد یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو وہ اس کی کردار پر، اس کی ذاتی حیثیت کو نشانہ بنا کر، اسی لیے تو میں نے کہا کہ وہ متنازع بنانا چاہتے ہیں کہ دیکھو میرے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہے، لیکن مولانا صاحب اور مریم کے بارے میں آپ کا رویہ یہ ہے۔ کیا مولانا صاحب یا مریم بی بی نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو آگ لگا دو؟ کیا انہوں نے یہ الفاظ استعمال کی ہے کہ جہنم میں پھینک دو اس کو؟ کیا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ الیکشن کمیشن نے یا چیف کمشنر بیٹھا ہے اور کہاں ایوان بالا یعنی اپر ہاؤس اس کی قائمہ کمیٹی میں بیک وقت بابر اوان وزیر قانون جو قانون کے محافظ تحفظ کرنا ان کا کام ہے، دوسرا وفاقی وزیر جو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر پارلیمنٹ کے اراکین ہوتے ہوئے آئین اور قانون کی بات چیف الیکشن کمشنر کرتے ہیں، لیکن وہ جواب دیتے ہیں جہنم میں جاؤ، وہ جواب دیتے ہیں کہ آگ لگائیں گے آپ کو، وہ جواب دیتے ہیں یہ دیتے ہیں کہ تم نے پیسے لیے۔ آج انہوں نے پوری قوم کے سامنے ادارے کی تصدیق کی، اور کیا انوکھی منطق تھی ان کے۔ اعظم سواتی کہتے ہیں یا بابر اعوان کہتے ہیں کہ ہم تو ادارے کا احترام کرتے ہیں، ہم تو ایک شخص کی بات کرتے ہیں۔ یہی بات جب نواز شریف کرتے تھے، ایک شخص کا نام لیتا تھا تو آپ کیا کہتے تھے کہ آپ پورے ادارے کی توہین کر رہے ہیں؟ کہا کرتے تھے یا نہیں کہا کرتے تھے؟ جب آپ چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں اس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ ایک ادارے کو اپنے کنٹرول میں لانا چاہتے ہو، بلے کی طرح گھمانے کی کوشش کرتے ہو، ان کی آزادی اور ان کی خود مختاری کو سلب کرنا چاہتے ہو۔ ٹھیک ہے زین صاحب، یہ انتخابی اصلاحات تو ایک ٹوٹل پیکج ہے، اس پورے ٹوٹل پیکج میں ایسا لگ رہا ہے کہ ہم جو ای وی ایم ہے اس کے اندر پھنس کے رہ گئے ہیں، حکومت اور اپوزیشن ساری چیزیں ایک سائڈ پہ رہ گئی ہیں اسی معاملے کے اوپر۔ تو یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پوری الیکٹورل ریفارمز جو ہے وہ تباہ ہوتی نظر آتی ہیں۔ حافظ صاحب بالکل درست فرما رہے ہیں، الیکٹورل ریفارمز ایک بہت وسیع جو ہے جس کو کہتے ہیں نا ایکسرسائز ہے، لیکن ہم پہلے نقطے پہ آ کے اڑ گئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ای وی ایم کو لے کے میرے سمجھنے میں، میری ذاتی رائے ہے کہ لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ بھی محدود ہے اور لوگوں نے اس کو اتنا خاص دیکھا بھی نہیں ہے، اپنی اوپینین رائے پہلے اس پہ فارم کر لی ہے۔ جہاں تک بات حافظ صاحب کی تھی اور سینیٹر صاحب نے جو بات کی، میرے لیے دونوں قابل احترام ہے، لیکن سینیٹر صاحب نے ایک بڑی پرٹیننٹ بات کی ہے۔ ہم مفت میں بال کی کھال ادھیڑ رہے ہیں اور مفت میں اس کو سیاسی رنگ دے رہے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیارات موجود ہیں کہ اگر ان کو لگے ان کی ساکھ مجروح ہوئی ہے یا ان کی کنٹیمپٹ ہوئی ہے تو وہ پروسیڈنگز اس ممبر کے خلاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ معاملہ الیکشن کمیشن کا ہے، چیف الیکشن کمشنر کا ہے، وہ اس کو خود بہتر طریقے سے، احسن طریقے سے ہینڈل کر لیں گے۔ ہم اس کو مفت میں زیادہ سیاسی ٹول دے رہے ہیں۔ جہاں تک بات الیکشن ریفارم کی ہے تو ریفارمز تو بہت زیادہ ہیں اور ای وی ایم ایک حصہ ہے اس الیکشن ریفارم کا، لیکن ای وی ایم کے اوپر ہی ہم نے اتنا، میں آپ کو پھر وہی بات کروں گا حافظ صاحب جو میں پہلے کرتا ہوں، کہ ہم چیز کو اتنا کنٹروورشل کر دیتے ہیں یا اتنا پولرائز کر دیتے ہیں کہ اس میں سے کوئی سحر حاصل گفتگو ہو نہیں سکتی۔ پھر یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری۔ تو زین صاحب یہ امپریشن جا رہا ہے کہ حکومت ای وی ایم کے اندر پھنس گئی ہے، وہ ای وی ایم کے ذریعے کوئی انٹینشن اس طریقے کے ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ شاید اس کی بنیاد پہ نیکسٹ ہینڈلنگ ہونے جا رہی ہے۔ جہاں تک تو وزیر اعظم کے موقف کا سوال ہے یا حکومت کے موقف کا سوال ہے تو وزیر اعظم کے موقف میں پہلے دن سے جو آتھینٹسٹی ہے الیکشن کی وہ ایک سوال رہا ہے۔ اگر آپ وہ 126 دن کا دھرنا دیکھ لیں، 4 حلقے کھولنے والی بات دیکھ لیں یا دیگر وزیر اعظم کی کنسسٹنٹلی جو پالیسی رہی ہے، اس میں وہ ان کا ہمیشہ سے ماننا یہ رہا ہے کہ ہمارے ملک میں 1970 کی دہائی کے بعد کوئی ایسا الیکشن نہیں ہوا جس کو کسی نہ کسی نے دھاندلی کلیم نہ کی ہو یا کسی نہ کسی نے یہ نہ کہا ہو کہ یار اس کے اندر کوئی گڑبڑ ہوئی ہے۔ تو ان کا یہ ماننا ہے کہ
once and for all اگر ہم اس چیز سے باہر نکلنا چاہتے ہیں, ہم الیکشن کمیشن کو انڈیپینڈنٹ کرنا چاہتے ہیں, اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کوئی یہ نہ کہے کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے, تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم الیکٹرانک ووٹنگ کی طرف جائیں. اس لیے وہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں. میرے سمجھنے میں لوگوں کو اس کو آل آؤٹ بلینکٹلی ریجیکٹ نہیں کر دینا چاہیے, تھوڑا اسٹڈی کر کے اس کے خد و خال دیکھ کے اس کے اوپر مثبت تجاویز دینی چاہیے کہ اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے, نہ کہ آل آؤٹ ریجیکٹ کر دے کہ نہیں جی یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے شہزاد صاحب, میں ایک وقفہ لے لوں, وقفے کے بعد تو پھر جو زین صاحب نے جو نقطہ اٹھایا اس کے اوپر اسی معاملے پہ بات کو آگے بڑھا دیں. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر حافظ حمداللہ صاحب, زین قریشی صاحب اور سینیٹر شہادت احمد صاحب میرے مہمان ہیں. شہادت صاحب, بریک پہ جانے سے قبل زین صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹوٹل پیکج ہے, بیٹھ کے بات کرنا چاہیے, اور ای وی ایم کے اوپر ہی تنازع اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ باقی ساری معاملات آگے پیچھے ہو گئی ہیں, اور یہی نظر آ رہا ہے. دیکھیں حافظ صاحب, یہ الیکشن ایکٹ جو 2017 ہے اس پہ کام تمام پولیٹیکل پارٹیز نے 2016 جون میں شروع کیا. اس پہ سول سوسائٹی پبلک کو انوائٹ کیا گیا. پی ٹی آئی والے دوست جو ہیں شیریں مزاری صاحبہ, موجودہ صدر صاحب اس کے اندر موجود تھے, اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد الیکشن ایکٹ 2017 جو ہے وہ اسمبلی سے پاس ہوا. اور دیکھیں ہمارے ملک میں جو قوانین ہیں انگریزوں کے دور کے 1868 کے چل رہے ہیں, 1872 کے قوانین چل رہے ہیں. میرا کہنا یہ اس میں کوئی اس قسم کی کوئی صورتحال نہیں. یا تو یہ کہیں کہ آج سے 4 سال پہلے 2017 میں جو کچھ ہم نے کیا اس وقت یا ہمیں یہ سمجھ نہیں تھی یا ہم لوگوں نے یہ چیزیں صحیح نہیں کی. 49 امینڈمنٹس انہوں نے تجویز کی ہیں. پہلی بات تو یہ. اب جہاں تک رہ گیا کہ چھوٹا سا مسئلہ, اصل جو ہے اس کا مرکزی کردار ان تمام امینڈمنٹس جو ہیں ان کا وہ بیس کرتا ہے ای وی ایم کے اوپر, کہ جو الیکشن ہوگا اس ملک کی صورتحال تو یہ ہے کہ آپ کوئی بھی الیکشن لے لیں, ریجیکٹڈ ووٹس کی جو تعداد ہوتی ہے, خالی اسٹیمپ لگانے والے ہمارے لوگ صحیح اسٹیمپ نہیں لگا پاتے, ووٹ ریجیکٹ ہو جاتے ہیں. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں, سینٹ کے الیکشن میں بھی آپ دیکھیں کہ ووٹ کس طریقے سے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کیے گئے. تو یہ والا سلسلہ ہے. اگر اتنی خطیر رقم ای وی ایم کے اوپر ہمارا ملک کا قوم لگاتا ہے, لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں سے ڈبل مشینوں کی ضرورت پڑے گی. میں یہ کہتا ہوں یہ قوم جو ہے, ملک جو ہم لوگ جو ہیں دہلے ہوئے ہیں آر ٹی ایس کی وجہ سے, کہ ایک آر ٹی ایس بیٹھنے کی وجہ سے کیا کچھ ہو گیا. اور الیکٹرانک مشین نے جو ہے اس نے تو ووٹ کو بھی آئیڈینٹیفائی کر دینا ہے, اور جو اس کا بیک اپ ہوگا یا جو اس کا سسٹم ہوگا, تو میں سمجھتا ہوں وہ الیکشن جو ہے قطعی طور پہ وہ مناسب الیکشن نہیں ہوں گے. اور دوسری ایک خالی میں سب جو حافظ صاحب بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت حکومت جو ہے نا لوگوں کو کسی اور راہ پہ لگا جاتی ہے, تاکہ لوگ جس طریقے سے پی آئی ایم کے صحافیوں کے ایکٹ کے پیچھے جس کا وجود نہیں ہے اس کے اوپر کچھ دن نکل گئے, ای وی ایم کے اوپر کچھ دن نکل گئے, جو اصل ملک کے مسائل ہیں اس طرف کیوں نہیں آتے ہیں بھائی. اب غریب عوام جو ہے ان کی روزی روٹی کی طرف سوچیں. ڈائیورٹ آپ کہتے ہیں ایشوز اٹھا کے ڈائیورٹ کر دیتے ہیں تاکہ لوگ جو ہے ایشوز پہ ایگزیکٹلی اصل بات یہ ہو رہا ہے. یہ زین صاحب سے حافظ صاحب آپ ٹیکنالوجی کے خلاف ہیں, جو زین صاحب فرما رہے تھے کہ دیکھیں دھاندلی تو الزامات ہوتے ہیں, اگر آپ جیت جائیں گے وہ لگائیں گے, وہ جیت جائیں گے آپ لگائیں گے, تو ونس فار آل اس مسئلے کو سیٹل تو ہونا ہے, تو کیسے سیٹل ہوگا؟ دیکھیے حافظ صاحب, اگر میری موقف یا میری پارٹی جمعیت علماء اسلام کی موقف یا پی ڈی ایم کی موقف آپ سننا چاہتے ہیں یا قوم کو ہم سنانا چاہتے ہیں, بنیادی طور پر اس حکومت کو یہ اختیار ہی نہیں ہے کہ وہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے, بالخصوص ای وی ایم کے حوالے سے ایک ایسی تبدیلی اصلاح کی کوشش کرے جو حکومت خود بخود داندلی کی ڈیر پر کڑی ہے. یہ خود داندلی کے نتیجے میں یہ حکومت وجود میں آئی ہے, ان کی جنم ہے, یہ داندلی کے نتیجے میں انہوں نے جنم دیا ہے. اب اس حکومت کے ساتھ میں کیسے بیٹھوں جب وہ بددیانتی اور خیانت کے بنیاد پر وجود میں آئی حکومت ہے, وہ مجھے ابھی درس دے رہا ہے اصلاح کی, انتخابی اصلاحات کی, کہ میں داندلی کا راستہ روکنا چاہتا ہوں. تو پھر پورے پارلیمان کے اندر وہ تو کہتے ہیں جو بھی ہوگا, ابھی بھی یہ جو چیز لائیں گے تو جوائنٹ سیشن میں لا کے اگر اپوزیشن, دیکھیں الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے یا نہیں, الیکشن کمیشن نے اس کو مسترد کیا ہے. اگر فرض کرے میری طرف سے یا میری پارٹی کی طرف سے یا پی ڈی ایم کی طرف سے ان انتخابی اصلاحات کی کوتاہیوں کی نشاندہی, اس کی اصلاح اور اس کی بہتری کے لیے میں نے تجاویز پروپوز نہیں کیے, لیکن الیکشن کمیشن نے تو کیے.
तो आपने इलेक्शन कमीशन की उन तजावीज, उन सवालात के जवाबात क्यों नहीं दिए थे? क्यों छल दौड़े उस पर? 27 तो उनके अपने खिलाफ चार्जशीट है, जो भी है, आप देखिए, वो आइन और कानून की बात करते हैं, तो आप आइन और कानून की जबान से बात करें, लेकिन तुम आइन और कानून की बात नहीं करते, आइन और कानून की ताकत की बात नहीं करते हैं, तुम ताकत की कानून की बात करते हो। इसीलिए तो ताकत के नतीजे में यह हुकूमत वजूद में आई है। दूसरा हाफिज साहब, अगर 54 या 55% लोग गवर्नमेंट के बैठे हैं उस धांधली ज़्यादा असम्बली के अंदर जो बकौल आपके, तो 45% तो फिर अपोजिशन के भी बैठे। देखिए, ये जो अक़लियती पार्टी है, इनको बज़ोर बाजू मुसल्लत करके अक्सरियत दी गई है। अगर फर्ज करे उन्होंने फैसला किया है, यानी जिस तरह मेरे भाई साहब ने कहा कि महंगाई से इनका कोई सरोकार नहीं है, बाबा चीनी सस्ता कर लें, आप आटे को सस्ता कर लें। आपने बात की कि खुद कमीशन बिठा के, और इमरान खान ने कहा कि इसको पहला दे कि कौन कौन आटा और चीनी में के उसमें मुलवस थे, तो फिर क्या सजा दी आपने? चले जहांगीर तरीन पर आपने खुद अपने कानूनदान सेनेटर अली जफर को बिठाकर, वो कहाँ गया वो हिसाब किताब, वो इंसाफ? आरटीएस का जवाब दे, 12 बजे आरटीएस कैसे बैठ गया भाई? अगर ये ईवीएम 12 बजे बैठ गया फिर क्या करेंगे? फिर तो हम लड़ाई ईवीएम से करें या आपसे करें? साहब, अगर ईवीएम मशीन बैठ गई तो किससे लड़ेंगे आप साहब? एक तो ये, दूसरा शाहद साहब ने कहा आप अटेंशन डाइवर्ट करते हैं इश्यूज से। सर, अब मुझे जरा 2 मिनट देंगे इसके ऊपर, मेरे लिए नहायत ही काबिल एहतराम है दोनों सेनेटर साहिबान। अभी हाफिज हमदुल्ला साहब ने पहले सेगमेंट में हमें पूरा एक दर्स दिया कि कैसे इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान खुद मुख्तार इदारा है और उसकी तजलील हम करते हैं, उसकी इंटेग्रिटी को हम क्वेश्चन करते हैं, और साथ ही दूसरे जुमले में उन्होंने कह दिया कि ये तो धांधली ज़दा हुकूमत है जो आई बैठी है, तो ये कैसे हमें इलेक्शन के ऊपर रिफॉर्म पे बात कर सकती है। ये भी उसी इलेक्शन कमीशन की वजह से हुकूमत आई बैठी है, और आप इस हुकूमत को धांधली ज़दा कह के उसी इलेक्शन कमीशन को, जिससे एक जुमला पहले आप डिफेंड कर रहे थे, खुद उसकी इंटेग्रिटी को क्वेश्चन कर रहे हैं। तो मेहरबानी करके ऐसे ना करें। एक मुंतखब हुकूमत है मुल्क की, पाकिस्तान के लोगों ने उसको जो है मुंतखब करके ऐवानों में भेजा, आप कहते हैं जी धांधली हुकूमत है। साथ ही आप कहते हैं कि जी हम इलेक्शन कमीशन की तजलील करते हैं, आप खुद वही चीज कर रही हैं। इसके साथ साथ सेनेटर साहब फरमा रहे थे कि जी ये अटेंशन डाइवर्ट कर देते हैं, मेन इश्यूज पे नहीं आते। निहायत ही माजरत के साथ इलेक्शन ट्रांसपेरेंसी जो है ये हमारे मुल्क का बहुत मेन इशू है। अगर इस मुल्क में आधा ऐवान कह रहा हो कि जी हम इलेक्शन के प्रोसेस को मानते ही नहीं क्योंकि वो धांधली ज़्यादा है, और उस पूरी डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ही हम क्वेश्चन कर रहे हो, तो क्या ये मेन इशू नहीं है इस मुल्क का? बिल्कुल मेन इशू है। फिर इनका लॉजिक जो है, देखें, लॉजिक बड़ा फ्लॉड है। इनका लॉजिक ये है कि जी आरटीएस जो है वो 12 बजे बैठ गया तो ये सिस्टम भी बैठ जाएगा, तो क्या करेंगे? इस लॉजिक के तहत तो टेक्नोलॉजी किसी चीज में भी इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। हमें गाड़ियां इस्तेमाल करनी छोड़ नहीं देनी चाहिए, हमें जहाज में बैठना छोड़ देना चाहिए, हमें मोबाइल इस्तेमाल करना छोड़ देना चाहिए। 21वीं सदी में आप आ गए हैं, टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी दुनिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमें इस पर जरूर गुफ्तगू होनी चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी को फूल प्रूफ कैसे कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को बेहतर कैसे कर सकते हैं, हम टेक्नोलॉजी को हैक प्रूफ कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि नहीं जी वो टेक्नोलॉजी का हमें इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और जिस कौम को जो है ठप्पा लगाना नहीं आता तो वो कौम जो है ईवीएम पे कैसी जाएगी, मेरे ख्याल से ये एक गलत लॉजिक है। जहां तक इन्होंने अमेंडमेंट्स की बात की है, ईवीएम से लेके अमेंडमेंट्स हैं, तो मैं फिर अपनी वो पिछली बात को दोहराऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर इमरान खान साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत संजीदगी से सोच रही है, क्योंकि हमारा मानना ही ये है। आपका ये कह देना, आप कहते हैं कि जी ये हुकूमत कौन होती है उस पर इस्लाह करने वाली, ये हुकूमत मुंतखब हुकूमत है, पाकिस्तान के अवाम का वोट लेके आई ये हुकूमत, क्यों नहीं कर सकती है हुकूमत इसके ऊपर इस्लाह? बिल्कुल कर सकती है, पार्लियामेंट में ला सकती है, पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू कर सकती है। ब्रेक लेना है, मैं आखिरी बात, हाफिज साहब आखिरी बात करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं जो बात करना चाह रहा था कि ईवीएम को लेके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का विजन बहुत क्लियर है, और वो चाहते हैं कि जब तक इस मुल्क में ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, जब तक हम इलेक्शन प्रोसेस को शफाफ नहीं करेंगे, जब तक उसके ऊपर सवालिया निशान रहेगा, ये काम आगे नहीं चल सकता, और वक्त आ गया कि अब हमें इसको ठीक करना है। जैन साहब, मैं ब्रेक लेना है, मगर ये चेयरमैन नैब के मामले के ऊपर फिर के जी अब कंसल्टेशन नहीं होगी लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ, क्योंकि वो नैब के मुल्जिम हैं, और कोई जो है ऑर्डिनेंस के जरिए एक्सटेंड कर देंगे, ये तो फिर अगेन ऐसा होता है कि जो हुकूमत बैठना ही नहीं चाहती अपोजिशन के साथ, जो लीगल या आईनी तकाजे हैं उनको भी पूरा नहीं करना चाहते हैं। या आप अभी ऐसे पूछें या ब्रेक के बाद पूछेंगे? जी, आप जवाब दे दें तो फिर मैं ब्रेक ले लेता हूँ।
سر دیکھیں میرا اس موقف بہت کلیئر ہے. جو اس ملک کا آئین کہتا ہے ہمیں آئین کے ساتھ جانا. میں کسی ترجمان کا یا کسی فرد واحد کا ترجمان نہیں ہوں. میں قانون کی بات کروں گا. قانون میں کلیئرلی لکھا ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف اپوزیشن نے جو ہے مل کر جو ہے چیئرمین نیب کی تقرری کرنی ہے. آئی تھنک وہ بڑا کلیئر ہے. اس کے اوپر کسی قسم کی بحث فضول ہے. اور آئین کے مطابق عمل ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے. چلے میں وقفہ لیتا ہوں. وقفے کے بعد آتے ہیں تو شہادت صاحب اب تو ذہن کو رشید صاحب نے بات ہی مکا دی ہے. اس کے اوپر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں لاسٹ سیگمنٹ میں. ویلکم بیک ناظرین. لاسٹ سیگمنٹ ہے. شہادت ایوان صاحب بریک پہ جانے سے قبل زین صاحب نے کہا جو آئینی تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. کسی انڈیویجول کی بات نہیں کرتا, جو آئین کہتا ہے وہی ہونا چاہیے. اب اس کے بعد تو بات ہی ختم ہو گئی. طارق صاحب, مخدوم صاحب جو ہے مبارکباد کے مستحق ہیں کہ انہوں نے وہ بات کی ہے جو کتاب والی بات ہے. تو میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ آپ نے جو ہے پرائم منسٹر صاحب کو بھی یہ بتائیں کہ اصل صورتحال یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں وہ تو قانونی آئینی باتیں نہیں جانتے. ان کو تو جو ان کی کیبنٹ بتائے گی, دوست بتائیں گے, وہ وہی والی بات کریں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ تحریک انصاف کتاب کے حساب سے چلنا چاہیے. باقی رہ گیا آپ نے بات کی نیب کی بات کہ نیب میں کیا ہوگا. اور اسی طریقے سے زین صاحب اس بات پہ بھی ایگری کریں گے کہ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے اس کے لیے ایک پیریڈ مقرر ہے. جی ٹھیک ہے. اور وہ آئینی ایک ادارہ ہے اور یہ اگلے مہینے کی 7 تاریخ تک ان کا ٹینیور جو ہے وہ کمپلیٹ ہو پائے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریت ہمیں ایکسٹینشن والی نہیں ڈالنی چاہیے. لیکن میں یہ دوسری طرف یہ بھی سوچتا ہوں کہ ایسا ہونے جا رہا ہے کہ کسی آرڈیننس, کیونکہ آرڈیننس تو جو وہ ڈرافٹ جاتا ہے ہمارے پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں شریف آدمی اس پہ لیکن وہ 4 مہینے بعد کیا ہوگا شہادت صاحب اگر وہ نان ایکسٹینڈیبل والی چیز کو. میں تو وہی والی سلسلہ ہوگا نا جو پروسیکیوٹر جنرل نیب جو ہیں وہ بھی تو آپ دیکھیں نا, ان کا سیم یہی سچویشن تھی. ایک دفعہ جو ہو گیا وہ کورٹ کچہری میں آگے پیچھے چلتا رہے گا. تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ایکسٹینشن دینے کے موڈ میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ زین صاحب کی جو ہماری بات ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ آپ لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کے اندر تو اس کا اسٹیٹس ہے, کنوکٹ وہ نہیں ہے, ٹرائل والا الیکشن کنٹیسٹ کر سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ہم نے اسے کنسلٹیشن نہیں کرنی کیونکہ ہم نے اپنی مرضی کا بندہ لگانا ہے یا اور راستہ نکالنا تاکہ یہ ہیلا بہانا یہ ہو سکے کہ اس کے لیے آرڈیننس آ سکے کہ جو ہے وہ میننگ فل کنسلٹیشن نہیں ہو پا رہی. بھائی بات یہ بالکل ٹھیک. حافظ اب کنسلٹیشن ود لیڈر آف دی اپوزیشن. دیکھیے زین بھائی نے جو فواد چودھری نے جو بات کی کہ ایک ملزم سے کیسے مشاورت ہو سکتی ہے, شہباز شریف کے بارے میں انہوں نے کہا بھائی ایک آدمی ڈسکوالیفائڈ, سپریم کورٹ نے اس جج نے ڈسکوالیفائڈ قرار دیا جس جج نے عمران خان کو صادق اور امین قرار دیا تھا, جس سے ہمارا اتفاق نہیں ہے. لیکن جہانگیر ترین ایوان وزیر اعظم میں بیٹھ کے پوری حکومت کو نہیں چلا رہے تھے. تو وہ تو بہت اچھی بات تھی, آپ خوش تھے. لیکن جب شہباز شریف آپ نے تسلیم کیا کہ وہ اپوزیشن لیڈر ہے اور آئینی طریقے سے اپوزیشن لیڈر ہے اور آئین کہتا ہے کہ پرائم منسٹر نے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت کرنی ہے, تو پھر کیوں مشاورت نہیں کریں گے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم آئین سے انحراف کر رہے ہو یا آئین کے انکاری ہو. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چیئرمین نیب کی عزت, ان کا وقار, ان کا احترام اسی میں ہے. یہی بدنامی جتنی بھی 4 سال میں ان کی ہوئی ہے یہ کافی ہے ان کے لیے. ان کی عزت اسی میں ہے کہ وہ خود اعلان کرے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لینا چاہتا اور حکومت کو یہ حق حاصل نہیں ہے, قانون میں لکھا ہے کہ یہ ایکسٹینشن اور توسیع نہیں ہو سکتی. لہٰذا نئے چیئرمین کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ہونی چاہیے. زین صاحب ایک لاسٹ بات میں اس کو ڈسکس کرنا چاہتا تھا مگر وقت کم ہے, وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کے دوران جو بیرونی تحفے ملے کیبنٹ ڈویژن کہتی ہے کہ جی وہ اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے. تو توشہ خانہ ریفرنس اور یہ چیزیں ایک سامنے آپ کے مثال کے طور پہ, اس میں رائٹ ٹو انفارمیشن اور پھر کیا قباحت ہے کہ اگر ان کو کوئی چیزیں ملی ہیں تو وہ ڈسکلوز کریں؟ پہلے بھی تو ساری چیزیں ڈسکلوز ہوئی ہیں اور پھر کیسز بنے اس طرح سے. حافظ صاحب میرے علم میں تو ایسی بات نہیں ہے. مجھے البتہ یہ پتا ہے کہ پچھلے جو دورے وزیر اعظم کے ہوتے رہے ہیں اس میں وہ چیزیں جمع کراتے رہے توشہ خانے میں
اور میں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اور دیگر پوسٹوں کے ذریعے ان کو دیکھا بھی ہے کہ وزیر اعظم کو جو تحفے ملے انہوں نے جمع کرائے اور ان کی میرا خیال ہے غالباً ایک آدھی کوئی آکشن بھی ہوئی ہے. تو اگر کیبنٹ ڈویژن ایسی کوئی بات کر رہی ہے مجھے نہیں پتا کیوں کر رہی ہے. آج کورٹ میں آپ نے بھی یقیناً دیکھے ہوں گے. جی کورٹ میں میٹر گیا ہے, ایک صاحب کو انہوں نے انفارمیشن دینے سے انکار کر دیا, وہ معاملہ کورٹ میں چلا گیا اور انہوں نے کہا جی یہ ہم ڈسکلوز نہیں کر سکتے, قومی وقار مجروح ہوگا اگر ہم نے بتا دیا تو. خیر اب تو وہ پھر سبجوڈس ہو گیا, کورٹ اس پہ اپنی رولنگ ضرور دے گی. بٹ مجھے میرے علم میں اتنا ہے کہ وزیر اعظم جو بھی دوروں پہ جاتے رہے ہیں اور ان کو جو تحفے ملتے رہے ہیں نہ صرف خود بلکہ اپنے کابینہ کے ممبران سے بھی وہ چیزیں واپس کرواتے رہے ہیں اور وہ جمع ہوتی رہی ہیں. مجھے اس لیے پتا ہے کیونکہ میرے والد صاحب کو بہت سارے قیمتی تحفے ملے تھے جو انہوں نے توشہ خانے میں جمع کرائے ہیں. تو شاہ محمود صاحب کو جتنے تحفے ملے ہیں وہ سب انہوں نے جمع کرا دیے, مطلب اس میں تو کوئی وہ نہیں, یقیناً کرائے ہیں اور ہمارے پاس ان کے پاس فورن آفس میں اس کی لسٹ بھی موجود ہے, کوئی مانگے تو اس کو پیش بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک, شاہدہ صاحب اس پہ کامنٹ کر دیجیے گا. چھپانے کی کوئی چیز ہے؟ سر دیکھ لیں, میں آپ کو کہوں کہ ان کے دور حکومت میں تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی, لیکن یہ ایک وقت آنے والا ہے, چوتھا سال ہے, میں سمجھتا ہوں سال ڈیڑھ سال کے بعد یہ چیزیں سارے کے ساری بہت سی چیزیں پائل اپ ہو رہی ہیں, اور اگر باقی لوگ ان چیزوں کو بھگت رہے ہیں تو میرے خیال میں ان کو بھی یہ زحمت ہوگی. اور اس کے ٹھیک حافظ صاحب لاسٹ کامنٹ. دیکھیے میں یہ وہ قومی وقار کی بات کرتے ہیں, کیا سی پیک قومی وقار نہیں تھا؟ کیا اس موجودہ حکومت نے چائنا سے معاہدہ ہوا تھا کہ یہ ڈاکومنٹس امریکہ کو نہیں دکھانا ہے؟ کیا موجودہ عمران رجیم نے سی پیک کے جو خفیہ دستاویزات تھے وہ امریکہ کے حوالے نہیں کیا؟ کیا یہ قومی وقار اس سے مجروح نہیں ہوا؟ حکومت نے سی پیک کے ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیے. آج آپ گوگل پر جا کے دیکھیں, امریکہ کے فارن سیکرٹری یا ڈپٹی سیکرٹری کی پریس کانفرنس موجود ہے, وہ خود کہتے ہیں کہ خاتون خود کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس موجود ہے. ایسا کچھ ہوا ہے ذہن صاحب, کوئی سی پیک کے ڈاکومنٹس امریکہ کے حوالے کیے گئے؟ حافظ صاحب میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے, اور اگر ہوگی تو اس کو میں گوگل پہ جا کے سرچ بالکل نہیں کروں گا. میرا نہیں خیال حافظ صاحب, اگر ایسا ہوتا تو امریکہ اور ہمارے مطلب معاملات اتنے کشیدگی تھوڑی اختیار کرتے اگر ہم پلے بال کیا ہوتا تو. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, کیا مراد سعید نے کرپشن کے الزامات نہیں لگائے؟ کہ سی پیک میں کرپشن ہوا ہے؟ کیا چین کے سفیر نے لیٹر نہیں لکھا؟ میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. خیر اس کو ابھی چیک کرنے کی اب ہم بھی دیکھیں گے کہ اس پہ کیا چیزیں. حافظ عبداللہ صاحب, زین قریشی صاحب بہت شکریہ, شہادت ایوان صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کا. کل اسی پروگرام میں انشاءاللہ دوبارہ اسی وقت ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.